صدیوں تک ہم سقیفہ پڑھتے رہے ہیں، صدیوں تک ہم کربلا آپ کو سناتے رہے ہیں، وجہ کیا ہے کربلا کے سنانے کی؟ وجہ کیا ہے سیدہ کے شہادت کو سنانے؟ ہر سال آپ آتے ہو سیم شہادت سنتے ہو چلے جاتے ہو، ہر سال آتے ہو سیم خیبر سیم خندق، وجہ کیا ہے؟ اور یہی کام خدا قرآن میں کر رہا ہے، وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بنی اسرائیل، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ مریم، اتنے قصے خدا بار بار تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ تبھی معصوم نے فرمایا نہ قرآن قصوں کی کتاب ہے، لآیات لأولی الالباب، تاریخ پڑھ اور تاریخ سے سیکھ، جو صفات ان کے اندر تھی کہیں تیرے اندر نہ آ جائیں۔ وہ بھی تیری طرح مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، لیکن ایسا کیا ہوا تاریخ اسلام میں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہے وہی زبیر جنگ جمل میں کھڑا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ جو صحابی نبی کے ساتھ ایک مسلح پر ایک صف میں کھڑے ہیں لیکن وہی ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ وہی ابو ذر جس کی نبی فرمائیں کہ ابو ذر کی گواہی اتنی بڑی ہے، میں نے کہا زمین نے ابو ذر سے سچا شخص نہیں دیکھا، اسی ابو ذر کو مدینے سے نکالا جاتا ہے، اسی عمار کو مارا جاتا ہے، اسی علی کو مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے اس کے جسم کو پامال کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسی لیے کہ پڑھو، آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، شیطان کی کوکھ سے پیدا ہوئے انسان نہیں تھے، تمہاری طرح میری طرح انسان تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ بدل گئے؟ کل میں نے پرسوں کی مجلس شمر اس لیے شمر بنا کیونکہ حسین کے مقابلے میں آیا۔ آج کے شمر زیادہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر آج کے شمر کے مقابلے میں بھی حسین ہو تو وہ شمر بھی تجھے بڑا نظر آئے۔ ٹرمپ کیوں بدنام ہوا؟ کہ اس نے قاسم سلیمانی کو مارا تھا۔ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا شقی نہیں آپ کو، حالانکہ سب شقی تھے، لیکن جب تم کسی عظیم انسان کو مارتے ہو تبھی تمہاری اسفل السافلین کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ تو کتنا بدکار و بدتر ہے۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، خوش نصیب ہو کہ تمہارے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ہے۔ یہاں تم ایک مولانا کے مقابلے میں آ جاتے ہو، ایک مولوی کو گالی دے دیتے ہو، آج کا ناداں کسی مجتہد کو گالی دیتا ہے، اپنی جہالت میں کسی سید کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہی جہالت اگر تیرے وجود میں رہی تو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اپنے امام کو بھی گالی دیتا، کیونکہ تو جاہل ہے، یہ جہالت اس سے کروا رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹا گناہ کریں، نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ اب سب کہیں گے مولانا زنا بڑا گناہ ہے، لیکن کتامہ کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم کو علی کا قاتل بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا سا عمل اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو پہلا گنہگار تھا اہل بیت کا وہ کون تھا؟ سقیفے کے بپا ہونے میں کن کی غلطیاں تھیں، کس وجہ سے تھیں؟ اس کے پیچھے انسان کی اپنی صفات چھپی ہوئی ہیں، انہی صفات سے اہل بیت ہمیں پاک کرنے آئے۔ فرمایا اگر یہ وجود پاک ہو جائے تمہاری ایکٹیویٹیز پاک ہو جائیں گی۔ سقیفہ مکے والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر۔ ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں، تاریخ ہسٹری بتاتے ہیں۔ آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑیے اور پوچھیے سقیفہ کیا ہے، کہ کہا مجھے نہیں پتا۔ ان کو علم کے دشمن ہیں، ان کو پتا ہے اگر ہم نے ان کو نالج دی، بھائی ایک محمد علی انجینئر اور مرزا نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے، ملین فالوور کیوں ہیں؟ اس کا مطلب عوام علم کی طالب ہے۔ مفتی نہیں چاہتا اسے پتا چلے، مولوی نہیں چاہتا، کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا دربار، اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی۔ یہ شیعوں میں جو آپ جھگڑے دیکھ رہے ہو، ذاکر اور مولوی کا جھگڑا، ہاں، ذاکروں کا ٹولہ، علماء کا ٹولہ، صاحب امامہ کا ٹولہ، جنا کیپوں کا ٹولہ، یہ کیوں بنتے ہیں ٹولے؟ ان کو پتہ ہے مولوی آ گئے تو ہمارا بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہم نے اتنے صدیوں سے اپنا مجمع بنایا ہوا ہے، ہمیں بلاتے ہیں، پورا کمرشلزم ہے نا، ایک پورا بزنس ہے، پھر مولوی چھا جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے احساس خطر کرتے ہیں، خطرہ محسوس ہوتا ہے ان کو۔ تو جو ہوشیار ذاکر تھے
انہوں نے تھوڑا بہت مولویوں کا رنگ اپنا لیا کہ چلو یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے، دونوں جگہوں پہ ہماری دال گلتی رہے گی۔ اصل جو جنگ ہے یہ مال، یہ دولت۔ حسین سے کسی کو پیار نہیں ہے۔ مجھے حسین بھی اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ حسین کے نام پہ کچھ ملتا ہے۔ جب کمرشلزم، جب مٹیریلزم انسان کے وجود میں آ جائے، یہی جنگ تھی، یہی تاریخ سے جنگیں چلتی آ رہی ہیں۔ فرعون کی کیا دشمنی ہے موسیٰ سے، نمرود کی کیا دشمنی ہے ابراہیم سے، ان لوگوں کی کیا دشمنی ہے علی سے، امیر شام کی کیا دشمنی علی بن ابی طالب سے، تخت، حکومت، پیسہ، شہرت، مال، یہی وہ چیزیں ہیں جس نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام تھا، بیٹھک تھی۔ سقیفہ ایک بیٹھک ہے جس کو کہتے ہیں صاحباں، ایک ایسی بیٹھک تھی مہاجرین کی نہیں، انصار کی۔ مکے والے تھے مہاجرین، مدینے والے تھے انصار، یہ ان کی بیٹھک تھی۔ جس طرح یہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن، کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بیٹھکیں ہوتی ہیں، اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا، نیکسٹ رہبر کون ہوگا۔ تو انہوں نے بیٹھک لگائی، رسول خدا بیمار ہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا، روز بٹھاتے تھے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی مسلط نہ ہو جائے، تو انہوں نے بیٹھک لگائی۔ جس بیٹھک میں دو لوگ تھے، امید بن عزید جو رہبر تھے، دو قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ اوس کے جو رہبر تھے وہ امید بن عزید، خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعد بن عبادہ۔ جیسے جناب عمر، جناب ابا بکر اور جناب ابو عبیدہ جراح، تین رسول کے صحابی، ان کو پتا چلا کہ انہوں نے سقیفے میں ایک بیٹھک لگائی ہے اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے، تو بقول ان کے کہ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے، یعنی رسول کا انتقال ہوا، علی دفن و کفن میں مشغول ہیں، امت میں یہ جھگڑا ہے کہ رسول چلے گئے، اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا۔ وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں، جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا، مختلف قبیلوں میں، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا، ایک اونٹ پر 70 سال یہ لوگ لڑتے تھے، اتنے جاہل تھے۔ اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا سقیفے کی طرف، کنت ازور فی نفسی، میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب سقیفے میں جاؤں گا، یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں، تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ سوچ ہی رہا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب ابا بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جو پھر وہی بات کہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارآمد نہیں ہوگا۔ اور وہ جیسے انصار میں داخل ہوئے، جناب ابا بکر نے انصار کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ تم انصار وہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی، سورہ بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری، قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو، تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اتنی تعریفیں کی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں، یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ جناب ابا بکر یہ جملہ جاری کرتے فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا، یہ نہیں کہا اسلام میں، یہ نہیں کہا قرآن میں، عرب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے وہ قریش سے بنا ہے، تو لہذا خلیفہ قریش سے بنے گا۔ یہاں پہ انصار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کرو، کہ منا امیر و منکم امیر، مدینے کا ایک خلیفہ ہوگا، مکے کا ایک خلیفہ ہوگا۔ یہاں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں اگر انصار یہ جملہ نہ کہتے تو علی خلیفہ بن جاتے۔ قصور انصار کا تھا کہ 72 دن نہیں گزرے تھے، علی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کی تھی، مرد خاتون نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، 72 دن رسول کو نہیں گزرے تھے، لیکن بھول گئے اپنے قبیلے کے تعصب میں، کیونکہ علی بھی آئیں گے تو علی کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، علی انصار سے تو نہیں ہیں۔ کہ منا امیر منکم امیر، اب یہ جملہ کہنا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اور اس میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہو جو فضول جملہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے آپ گیند اگلے کی گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہو۔ یہ کہنا تھا
جناب ابا بکر نے کہا یہ تو پھنس گئے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں دو حاکم ہوں؟ حاکم ایک ہوتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر خدا بھی دو ہوں تو کائنات نہیں چلتی، عرب میں دو حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ میرے پاس نبی کی حدیث ہے، خلفائی من قریش، میرے خلفاء قریش سے ہوں گے، اور صحیح حدیث بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں پڑھا۔ اسنا عشر خلیفہ، اسنا عشر نقیبہ، 12 خلیفے ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے، یہ نہیں پڑھا کہ کلہم من قریش، سارے قریش سے ہوں گے۔ سب نے سنی ہوئی تھی، چپ ہو گئے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا۔ یہاں جناب ابو بکر نے کہا کہ عمر میرے سامنے ہیں، ابو عبیدہ جرح میرے سامنے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں جناب عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ پہلے سے سب کچھ طے تھا۔ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہاں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اب بھی اگر انصار بیعت نہ کرتے تب بھی کوئی خلیفہ نہ بنتا۔ اصل قصور تھا انصار کا کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ایک نفس کی بیماری نے امت کو 72 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ کہ مولا کون سی نفس کی؟ فرمایا حسد۔ نفاق کی سب سے بڑی صفت جو ہے، 4 صفات میں سے ایک صفت حسد ہے۔ کہ مولا کس کا حسد؟ فرمایا اوس و خجرج کا آپس میں جو حسد تھا۔ خزرج کا ریس تھا سعد بن عبادہ، اوس کا جو ہیڈ تھا عمید بن عزید، کہ یہ اس سے جلتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں نے بیعت نہیں کی اور اگر اس نے بیعت کر لی تو وہ مدینے کا ریس اس کو بنا دے گا، لہٰذا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو اس نے سب سے آگے بڑھ کے کہا پہلے بیعت میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ قبیلہ پیچھے رہ جائے۔ صرف اس قبیلے کو مات دینے کے لیے یہ آگے بڑھا اور اس نے جناب ابو بکر کے ہاتھوں میں بیعت کر دی، اور جیسے بیعت کی اب پورا گیم حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا دی خلیفۃ رسول اللہ، اور سعد بن عبادہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کہ بس خلیفہ ہو گیا، ایک قبیلے نے ہمارے ساتھ بیعت کر لی، اب جو نہیں کرے گا زور کا تلوار، دھوس کا تلوار۔ ایک مرتبہ باہر نکلے اور ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور گلیوں سے گزرے، روڈوں سے گزرے، کہا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، با یا خلیفۃ اللہ، سب آؤ اور اللہ کے خلیفے کی، رسول کے خلیفے کی کیا کرو؟ بیعت کرو۔ اب امام فرماتے یہاں پہ انہوں نے اعراب بادیہ نشینوں کو جمع کیا جو نہ اسلام جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولا علی کو خبر پہنچی، جناب زبیر کو پتا چلا، جناب ابازر کو پتا چلا، اور علی نے جناب ابا بکر کو بلایا تھا اور پیغام دیا تھا صحیح بخاری میں کہ آنا تو اکیلے آنا، عمر کو ساتھ لے کر نہیں آنا۔ کیوں؟ پتا تھا یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس آنا تو اکیلے آنا۔ آئے اور حضرت علی نے کہا کہ میں جنازے میں مشغول تھا، دفن و کفن میں مشغول تھا، نبی کا کفن خشک تو ہونے دیتے، اتنی جلدی بھلا کیا تھی خلیفہ چننے کی؟ فرمایا سن کے جناب ابا بکر روئے تھے۔ یہ کلپ بھی موجود ہے محمد علی مرزا کا، اس پہ کمپلیٹ کلپ موجود ہے حوالے جات کے ساتھ۔ تو ایک حسد کی صفت نے پوری گیم کو کہاں سے کہاں بدل لیا۔ ایک مال کی محبت انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں تو جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، تم نے دیکھا تھا کہ نبی نے مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا، نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا سد الباب، تمام دروازے بند کیے، صرف مولا علی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ یہ بچے گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں آتے تھے، غالباً امام حسن امام حسین آئے، مولا کا پاؤں اپنے دامن میں پھسلا اور مولا زمین پر گرے، جیسے گرے رسول نے فوراً خطبے کو چھوڑا، دوڑے دوڑے نیچے گئے اور اپنے نواسوں کو اٹھایا، اپنے جھولی میں بٹھا لیا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ابن سعد کو امام نے کہا کہ کیوں مجھ سے لڑ رہا ہے جبکہ تو میری فضیلت کو جانتا ہے، بچپن سے تو حسین کو جانتا ہے، نہ میں نے حلال خدا کو حرام کیا نہ حرام خدا کو حلال، کس بنیاد پہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے؟ فرمایا کہ حسین اگر میں تیرا ساتھ دوں گا تو ابن زیاد میرا گھر لے لے گا۔ امام نے فرمایا مدینے میں میرا گھر ہے، وہ میں نے تجھے دیا،
پھر بہانہ بنایا، حسین اگر میں تمہارا ساتھ دوں گا تو کوفے میں میرا بہت بڑا باغ ہے وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا. امام فرماتے ہیں مدینے میں میرے حسن کا باغ ہے وہ میں تجھے دے دوں گا. کہا کہ حسین میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تیرے بچوں پہ آنچ بھی نہیں آئے گی، آ جا، یہ حق کا راستہ ہے. آخر میں شعر پڑھتا کہتا ہے حسین تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن یزید کی طرف جاؤں گا تو رے کی حکومت ملے گی. ابھی جنت سے زیادہ رے کی حکومت مجھے میٹھی لگتی ہے، وہ میرے دل کی راحت ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. ایسا وقت انسان پہ آتا ہے اس کے جذبات اتنے اس کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں، یہ حق کو دیکھتا ہے پر حق کو پہچانتا نہیں ہے. تبھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. پیوریفائی کرو خود کو، جب تک پیوریفائی نہیں کرو گے یہ چھوٹی صفت آج تمہیں چھوٹی لگتی ہے کل بڑی ہو گئی، یہ تجھے اپنے امام کے مقابلے میں بھی لا کر کھڑی کر سکتی ہے. یہ علت ہے تاریخ کو بیان کرنے کی کہ تاریخ پڑھو، بڑے سے بڑے لوگ اگر بدلے تو کیوں بدلے، ان کے وجود میں یہ صفات تھیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. واجل فرجہم. تو عزیزان محترم یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ علمی کام کریں آپ. بہت آسانی ہے اس زمانے میں، تمام تر بکس کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں. میں نے ایک فارمولہ دیا تھا ماہ رجب میں نے کہا فار ایگزامپل اگر اس امام بارگاہ میں 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 400 لوگ ہیں، خود کو ایک ٹارگٹ دیجئے، گول بنائیے نیکسٹ ایئر تک. مثلا آج اگر 25-26 جنوری ہے، اگلے سال کی 25 جنوری تک خود کو ایک ٹارگٹ دیجئے کہ میں 10 لوگ نہیں، 15 لوگ نہیں، 20 لوگ نہیں، اگلے سال تک ایک بندے کو مولائی بناؤں گا. ایک بندہ، ایک بندے پہ محنت کریے. بھائی اب زیادہ کیوں خود کو پھیلا رہے ہو؟ ایک بندے کو علی والا بناؤں گا. وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس کوئی جاب کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ گھر میں کوئی ماسی ہو سکتی ہے، جس کے پاس لاجک. ایک بندے پہ محنت کروں گا، اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آج 500 لوگ مجلس میں بیٹھے ہو نا، اگر اگلے سال تک ایک بندے پہ محنت کرو 500 لوگ 500 مولائی مجلس میں لے کر آئیں گے. اگلے سال تک 1000، اور یہ 1000 پھر یہی عہد کریں کہ ہم ایک بندے پہ محنت کریں گے، پھر یہ 2000، پھر یہ 3000 ہو جائے گا. یہ وہ مقصد حسین ابن علی تھا کہ تم ایک انسان کو ہدایت دو، ایک انسان کو برائی سے نکالو، لہذا پوری کائنات کو گویا تم نے برائیوں سے نکال دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کام کے لیے آپ کو اپنی عقول کو مضبوط کیا. جب تک خود مضبوط نہیں ہوگے کسی اور کو میدان میں نہیں لا سکتے. ہاں، کراٹا بھی کسی کو سکھانا ہے پہلے اپنی باڈی کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. اور کل میں نے کہا سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ نہ یزید ہے، وہ نہ شمر ہے، وہ نہ شیطان ہے. شیطان بھی اگر ہمارا بڑا دشمن بنا، کیوں بنا؟ کیونکہ وہ کچھ ہتھیار ایسے ہیں جن کو یوز کرتا ہے. سب سے بڑا دشمن اے جوان تمہارا وہم ہے. یہ وہم ہے جو ڈر کو کریٹ کرتا ہے. یہ وہم ہے کبھی کسی چیز کے جانے کا ڈر، کبھی کسی چیز کے نہ آنے کا ڈر. کبھی کہتا ہے یہ کام کرو گے مال چھوٹ جائے گا، شہرت چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا. تمام تر نقصانات تمہارے سامنے لاتا ہے، تم ڈر جاتے ہو. میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی کہ اگر آپ کا اپنا والد، آپ کی اپنی بہن، آپ کا اپنا بھائی دنیا سے چلا جائے، آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کہا جائے کہ ایک رات اس مردے کے ساتھ سو جاؤ، آپ سو گے. یقین بھی ہے مردہ نقصان، لیکن وہم اتنا پاورفل ہے میں مردے کے ساتھ نہیں سوؤں گا. 1988 میں غالباً لمس یونیورسٹی جامشورو میں ایک واقعہ ہوا. اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ سارے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز پہ. تو انہوں نے کہا کہ 1988 میں جو اس سرد خانے میں جائے جہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور مردوں کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے تو اس کو 500 روپے انعام ملے گا. تو بہادری بھی وہاں کرو جہاں تجھے یقین ہو تو بہادر ہے. مولا علی اگر میدان احد میں جا رہے تھے، علی کو یقین تھا میں لڑ پاؤں گا، وہ گئے تھے یقین نہیں تھا تبھی بھاگ گئے تھے. وہم غالب تھا ان کے اوپر. وہم کیا تھا؟ بس جنگ جیت گئے، بس رسول کو چھوڑ دو، مال لے لو. وہم کی حکومت تھی، لیکن علی پر عقل کی حکومت تھی.
تو ایک لڑکا تھا، ڈرتا بھی تھا لیکن لالچی بھی تھا. یہ دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو مرواتی ہیں. پہلے سوچو تیرے اندر اتنی پاور بھی ہے کہ نہیں ہے، طاقت بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی. ہاں، ایک مجلس جذباتی سن کے میدان جہاد میں چلے جاؤ اور وہاں کچھ دیکھ کے پھر بھاگ کے واپس بھی آ جاؤ، فائدہ کیا؟ پہلے وہ پوٹینشل اپنے اندر پیدا کرو، پہلے اندر اس عقل کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں پتا ہو اگر وہم میرے اوپر حملہ کرے گا میں اسے لڑ سکتا ہوں. کہ میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی، 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو، 1 گھنٹہ 1 آور. ہمیں جن کیا ہوتا ہے، جن ایسا ہوتا ہے، جن ویسا ہوتا ہے، فلاں کو یہ کیا، فلاں کو وہ کیا. اب رات کو گھر جاؤ گے پورا نیند نہیں آئے گی، تھوڑا پنکھا بھی ہلے گا فوراً میسج کیا آئے گا، دیر از اے جن. ہاں، جن آ گیا ہے. یہ میسج کون دے رہا ہے؟ عقل نہیں دے رہا، وہ ہم دے رہا ہے. اب اتنا غالب آتا ہے، آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے. یہ بیچاری خواتین بیچاری وہم میں گرفتار ہیں. یہ تعویذ کا پتہ نہیں کس کس کا ڈر، یہ سارے ڈر کیوں؟ اس کے کیونکہ وہم غالب ہے، عقل غالب نہیں ہے. اب اس بیچارے جوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، 500 روپے ملیں گے. لالچی تھا. کبھی کبھی یہ وہم آپ کا قاتل بھی بن جاتا ہے. تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ متقی انسان کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے، اس کا اپنے مائنڈ پہ فل کنٹرول ہوتا ہے. تو جب مائنڈ پہ کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہ انزائٹیا کا مریض ہوتا ہے نہ ڈپریشن کا. انزائٹیا، ڈپریشن، ڈس آرڈر، پینک، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کا مائنڈ آپ کے اختیار سے نکل جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے آپ کام کرتے ہو جو آپ کے اختیار سے نہیں. اچانک آپ ہنستے ہو، اچانک آپ روتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں رو کیوں رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں ہنس کیوں رہا ہوں. اچانک آپ کو ڈر آ جاتا ہے، پینک آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان متقی ہے، مطلب اس نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا، اپنے خیال کو کنٹرول کیا، یا حرام پہ نگاہ پڑی نگاہوں کو جھکا دیا، یا لقمہ حرام آیا اس لقمہ حرام کو پھینک دیا، صبح کی نماز پہ ٹائم پہ اٹھا، اتنا کنٹرول اس کی باڈی پر، بس اس نے آرڈر دیا اور باڈی اس کو اوبے کر رہی ہے. تو اگر علی کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے پہلے بدن کو اپنی اطاعت میں لا، پھر تو علی کی اطاعت میں جا. جب یہ میری نہیں سنتا تو علی کی کیا سنے گا؟ تو لالچ میں آ گیا کہ میں جاتا ہوں لڈو ڈال کے آتا ہوں. بیچارہ گیا. اب وہ بھی تو مفت میں 500 روپے دینے والے تھے نہیں. ان کمبختوں نے کیا کیا؟ مردوں کے بیچ میں زندہ سلا دیا. وہم دیکھیے، اگر عقل ہو تو انسان وہاں بھی نہیں ڈرے گا، اگر عقل ہو. اب یہ بیچارہ لڈو کا ڈبہ اٹھایا، ایک مردے کے منہ میں، دوسرے مردے کے منہ میں، تیسرے، اب جب زندہ کے منہ میں ڈالا، اب مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے، کن زندے کو تو پتا ہے لڈو کیا ہوتا ہے. اب یہ جیسے آگے بڑھا اس نے کہا 1 لڈو اور 2. بس یہ کہنا تھا، اس نے کہا مردہ زندہ ہو گیا. اس بیچارے کو وہیں اٹیک آیا، مر گیا. لیکن اگر اس پر عقل حاکم ہوتا، فوراً میسج کیا آتا؟ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. جس کو میں نے چیرا، جس کو یہاں ڈیڈ باڈی کر کے یہ زندہ، مردہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فوراً جو آپ پر، کیونکہ اس وقت ڈر تھا، یعنی اب عقل کی حکومت نہیں ہے، ڈر کے جا رہا تھا، تو لہٰذا وہیں پر بیچارے کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی. تو اگر وہم حاکم ہو تو تم یہ خودکشیاں یہ کیوں ہوتی ہیں معاشرے میں؟ کیونکہ انسان کے اوپر کیا غالب ہے؟ وہم غالب ہے. علی فرماتے ہیں آ جاؤ علی کے پاس، یہاں حکومت عقل ہے. آؤ ذرا کربلا کے میدان میں. ایک حر ملے گا جس نے وہم کو ٹھوکر ماری اور عقل کے دامن کو پکڑ دیا. ایک جون ملے گا جس کی عمر ہے 52 سال، 92 ایئرز اولڈ. آقا حسین کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. صحابہ کے ماننے والوں، یہ نبی کا بوڑھا صحابی تھا، سب سے پہلے یہ غلام تھا رسول کا. کہتے ہیں جناب ابو ذر نے رسول کو دیا، رسول کا انتقال ہوا تو یہ علی کا غلام بنا. جب علی دنیا سے گئے تو یہ حسن کا غلام بنا. جب حسن دنیا سے گئے یہ حسین کا غلام بنا. اب اتنا بوڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. آقا حسین مجھے اذن جہاد دیجیے. امام نے فرمایا کہ جون تم نے غلامی کا حق ادا کیا، میں نے تیرے سر سے جہاد کو بھی اٹھا لیا.
اب اگر تو نہ بھی لڑے تو پھر بھی جنتی ہے، گارنٹیڈ جنتی ہے. کہ نہیں آقا مجھے لڑنا ہے. کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، کیا لڑے گا؟ جب اس نے اصرار کیا تو امام نے فرمایا جون میں نے تجھے آزاد کیا، اب تو میرا غلام نہیں ہے، اب تو زین العابدین کا غلام ہے. مولا کے خیمے میں آتا ہے، کہتے آقا آپ کے بابا تو اجازت نہیں دے رہے. میں حسین کو کچھ کہہ تو نہیں سکا، لیکن آقا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بڑا کیا ہے، آپ میرے ہاتھوں میں کھیل کے جوان ہوئے ہیں. کہ جون جب بابا نے آزاد کر دیا تو میں نے بھی آزاد کر دیا. کہ نہیں آقا، ایک جملہ کہا جون نے، واللہ معرفت کا جملہ تھا. کون سا جملہ؟ کہا آقا وہ دوست کیسا، وہ محب کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ ہو پر مصیبتوں میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. جب اصرار کیا تو مولا زین العابدین نے سفارش کی. دو طرفہ محبت بتانا چاہ رہا ہوں. میدان میں گیا، لڑا، زمین پہ گرا. چند ایسے شہید ہیں جن کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا ہے. تمام اصحاب کا سر بھی گود میں نہیں لیا، تمام اہل بیت کے بھی سر گود میں نہیں لیے. ان میں سے ایک سر ہے جون کا. فرمایا جب گر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا حسین آئیں گے کہ نہیں. کہ جیسے آنکھیں کھلی تو اس نے سر اپنے امام کی گود میں پایا. جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ دیکھو اہل بیت کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، یہ تم تصور نہیں کر سکتے. جب تم عاقلانہ قدم اٹھاتے ہو تو اہل بیت کا کردار اور اہل بیت کی محبت دیکھو. کہ جیسے جون نے اپنا سر آقا کی گود میں دیکھا فوراً اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ دیا. کہ مولا میرا خون نجس ہے، آپ کا خون پاک ہے. مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے بدن سے بو آتی ہے، میں اس قابل نہیں کہ میرا سر آپ کی گود میں پڑا رہے. کہ حسین نے اصرار کیا. جون بار بار سر کو زمین کربلا پہ رکھ لیتے تھے، لیکن جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ غلام سر رکھنے کو تیار نہیں اور آقا زمین پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہ اتنے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اللہ اکبر. کہ جب جون نے سر خاک پہ رکھا اور حسین نے بھی دیکھا کہ جون گود میں رکھنے نہیں دے رہا، کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا. اتنا سر جھکایا کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پر پڑ گیا. بالکل اسی طرح جس طرح اکبر کے چہرے پر حسین نے اپنا سر رکھا. میرے عزیز یہ جون ہے، غلام ہے، لیکن غلامی کا حق ادا کیا ہے تو حسین بھی اپنی وفا کا حق ادا کر رہے ہیں. اور سر رکھ کر کہا کہ جون تجھ سے میری ماں زہرا راضی ہو گئی. ہدف ہے اس بی بی کو راضی کرنا. کہ جون قیامت کے دن تیرے چہرے سے نور نکلے گا، تیرے وجود سے ایسی خوشبو آئے گی یہ کربلا والے پریشان ہو جائیں گے. تو عزیز و مجلس میں آئے ہو اسی آقا حسین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے. جس کی رضا پہ خدا راضی ہو، اسی زہرا کو دربار میں 4 گھنٹے کھڑا کر دیا گیا. ہر صحابی کے دربار پہ دروازے پہ جاتی اور کہتی تم نے سنا نہیں تھا میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا. جب پتہ چلتا تھا نا زہرا دروازے پر آئی ہے، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا.